نیکسٹ ڈے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا مدینہ سے مکہ کے لیے، کیونکہ مجھے اس عمرے کا سفر مکہ پہ ہی ختم کرنا تھا۔ یہاں سے کافی پکڑی، اسٹیشن آئی، اچھی سی لمبی سی ٹرین پہ بیٹھی اور اپنی کافی کو انجوائے کرتے ہوئے سفر کو انجوائے کیا۔ یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ مجھے ٹرین پہ ہمیشہ سے سفر کرنے کا شوق تھا، لیکن مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کا ٹرین پہ سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور آتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ ٹرین میں ایک ڈک شاپ بھی ہے۔ پھر میں نے یہاں سے کچھ سنیکس لیے اور اس طرح ہمارا ٹرین کا سفر ختم ہوا۔ واپسی پہ میں ڈائریکٹ مسجد عائشہ گئی اور وہاں میں نے اپنی عمرے کی نیت کی، 2 نفل پڑھے اور میں نے یہاں سے بس لی۔ پہلے میں ٹیکسی پہ گئی تھی، لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ یہاں سے بس بھی جاتی ہے۔ بس کی فرنٹ سیٹ سے مکہ شہر کو دیکھتے ہوئے دن کی روشنی میں نکلی اور رات کے اندھیرے میں فائنلی میں پہنچی اپنے اللہ کے گھر، اپنا دوسرا اور اس سفر کا آخری عمرہ کرنے۔ بس نے کافی دور اتارا تھا، لیکن بہرحال کسی طریقے سے راستہ ڈھونڈ کے میں پہنچ گئی۔ یہاں پہنچی تو اتنا خوبصورت ماحول، مجھے لگا کہ میں پہاڑوں میں کسی خوبصورت جگہ پہ آ گئی ہوں۔ یہاں اتنی مزے کی ہوا تھی، یہ جو پنکھے تھے ان سے پانی نکل رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگا مجھے۔ اس کو دیکھ کے بہت ہی مزہ آیا۔ پھر فائنلی میں نے سوچا کہ اپنا عمرہ شروع کرتی ہوں۔ جاتے ہی مجھے مقام ابراہیمی پہ سلام کرنے کا موقع ملا۔ یہاں میں نے سلام کیا اور اپنے طواف شروع کیے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ یہ عمرہ میرے لیے بہت بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ان پلانڈ تھا۔ میرا ارادہ نہیں تھا اس سفر میں 2 عمرے کرنے کا، لیکن مجھے کسی طریقے سے یہ کرنا پڑا، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اگر آپ واپس مکہ آئیں گے تو آپ کو عمرہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے پھر نیت کی اور یہ عمرہ شروع کیا، لیکن اللہ نے پہلے عمرے سے زیادہ میرے لیے یہ والا عمرہ آسان کیا۔ بہت مشکل لگ رہا تھا، میں گھبرائی ہوئی تھی، لیکن یہ پہلے سے زیادہ آسان تھا۔ یہ والا بھی میں نے خانہ کعبہ کے بالکل پاس کیا۔ میں بالکل پاس تھی، میں ہر بار اپنے اللہ کے گھر کو چھو سکتی تھی، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے میرے لیے یہ عمرہ بھی آسان کیا۔ پھر میرا سعی کا ٹائم ہوا۔ یہاں میں نے سعی کی، اپنے 7 چکر مکمل کیے صفا اور مروہ کے، اور یہ تھا ٹائم جب میں نے اپنا دوسرا عمرہ مکمل کیا الحمدللہ۔ اور عمرہ مکمل کرتے ہی میں نے اپنے امی اور ابو کو فون کیا کہ میرا دوسرا عمرہ بھی ہو گیا۔ مشکل تھا، لگا تھا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے بہت ہی آسانی کی۔ چونکہ یہ میری یہاں پہ آخری رات تھی، پھر میں نے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے بہت دیر تک اس کو دیکھا، جس کو دیکھنے میں بیسکلی آئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شوق صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے کا تھا، اور یہ موقع میں بالکل بھی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس کو بہت دیر دیکھا، بہت باتیں کی، لوگوں کو دیکھا، بیمار لوگوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور ان کے اوپر رشک آ رہا تھا کہ اللہ نے ان کو کیسے ہمت دی ہے کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے میں نے ایک آخری دیدار کیا اپنے رب کے گھر کا، سلام کیا اور کہا کہ جلد آؤں گی، مجھے جلد بلائیے گا۔ اپنی یوزول کافی لی، ٹیکسی لی، وہاں سے میں ایئرپورٹ پہنچی۔ مکہ کی زمین کو گڈ بائی کہا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں دوبارہ ضرور آؤں گی۔ جہاز کے اندر گئی اور پھر اس طرح میں نے مکہ شہر کی زمین کو خیر آباد کہا، اس خوبصورت شہر کو جو کہ صرف اس لیے خوبصورت ہے کیونکہ یہاں میرے اللہ کا گھر ہے، اس کو خیر آباد کہا۔ ایک حسین عمرے کی یادوں کے ساتھ میں اس شہر سے کوچ کر گئی۔ بہت سے ایسے معجزے ہوئے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی، سبھی کے ساتھ ہوتے ہوں گے، لیکن میرے لیے میرے معجزے خاص ہیں کیونکہ وہ میرے ہیں۔ ایک ایسا سفر اختتام پہ پہنچا جو کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کروں گی، لیکن اللہ نے ایک دم سے ارادہ بنایا اور تڑپ ڈالی، اور اس طرح میرا عمرہ ممکن ہوا اس کی رضا سے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اس مالک کا کہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ خوبصورت بادلوں کے اندر سے گزرتے ہوئے میں پہنچی بحرین ایئرپورٹ پہ، کیونکہ میری ٹرانزٹ فلائٹ تھی۔ یہاں میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ میرا بیگ جو کہ بہت بھاری تھا، اس میں آب زمزم تھا۔ میں اس کو گھسیٹتے ہوئے ہی پورے راستے لے کر آئی تھی۔ فرائیڈے سے بہت گندا سا کچا سا اسٹیک کھایا جو کہ نہیں کھایا گیا، واپس دے دیا۔ بحرین سے دبئی آئی اور اس طرح میرا یہ سفر اختتام پذیر ہوا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ، کسی اور ویڈیو میں، کیا پتا عمرے پہ ہی مل لیں۔ اللہ کے امان۔